ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے سعودی عرب اور امریکہ تعلقات کی، جو ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک دم جو بدلاؤ آیا ہے، وہ جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی جو سعودی عرب کے ساتھ جو بیرون تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بحال ہوئے تھے، وہ اس میں بالکل ایک یو ٹرن آ گیا ہے انہوں نے، کیونکہ جو بائیڈن تھے ان کی انتخابی کمپین میں واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ وہ مزید جنگ نہیں چاہتے، بالخصوص جو یمن کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی اور جو سعودی عرب کے درمیان انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں جبری طور پر بند کیا گیا تھا بغیر کوئی مقدمات چلائے ہوئے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو جیسے بائیڈن نے حلف لیا تو اس کے بعد یکسر تمام جو حالات و واقعات جو سعودی عرب کے موافق تھے وہ سارے تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو آج کی ویلاگ میں کچھ اسی طرح کی بات کرنی ہے، اور پھر جو صحرائی اونٹ ہے ان کی چال کیسی ہوا کرتی تھی، اس چال میں کیا لڑکھڑاہٹ ہوئی ہے، اور جو جن کو چھوڑ دیا گیا تھا بالکل پاکستان کو جس طرح سے نظریں بدل گئی تھیں ٹرمپ کے دور میں، وہ ایک بار پھر سے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، بالخصوص جب 46 ممالک کی افواج نے یہاں پہ امن مشقیں کی پاکستان میں، تو وہ پھر جو صحرائی اونٹ وہ یک دم الرٹ ہو گیا کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، تو میں دوبارہ سے جو بائیڈن کی طرف آتا ہوں۔ جو بائیڈن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ MBS محمد بن سلمان ولی عہد سعودی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ ان کے جو شاہ سلمان ہیں، جو MBS کے والد بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی 80+ ہیں اور جو بائیڈن بھی 80+ ہیں، اور یہ محمد بن سلمان یہ 36 اراؤنڈ، تو وہ بولتے ہیں بہت ہی یہ ینگ ہے، اور ان کے دور میں جس طرح سے جو بدلاؤ آیا ہے عرب ممالک تعلقات میں، اور بھی ارد گرد میں جو کشیدگی خطے میں آئی ہے، اور وہ انہیں کچھ تحفظات ہیں MBS کے اوپر، وہ یہی وجہ ہے جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ جس طرح کی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے کہ MBS جو بائیڈن سے معافی کے طلبگار ہیں، جو بائیڈن کو معافی چاہیے بائے حقوق روح، کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات استوار ہوں، کیونکہ انہوں نے جب حلف اٹھایا جو بائیڈن نے، تو سعودی عرب نے ان مبارکباد دینے میں بھی بڑا لے تو لال سے کام لیا، کئی دن لگا دیے کہ کس منہ سے وہ جائیں، کیونکہ انہوں نے جو ٹرمپ کی باسکٹ میں اپنے تمام انڈے وہاں رکھ دیے تھے۔ وہ کہتے یہی ہیں سیانے کہ ایک باسکٹ میں تمام انڈے نہ رکھے جائیں، لیکن یہ شاید MBS بہت تیزی سے دوڑ رہے تھے، تو اسی کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا، اور یہی وجہ ہے جو مثل مشہور ہے کہ جو صحرائی اونٹ ہیں وہ اپنا قدم بھی بڑا احتیاط کے ساتھ اٹھاتے ہیں، جو پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے اسی کو سب فالو کرتے ہیں، جو پہلا قدم ہے وہ سعودی عرب ہی کا ہوا کرتا ہے، کہ جتنے عرب ممالک ہیں بالخصوص پھر اس کے علاوہ بالعموم مسلمان ممالک ہیں وہ سعودی عرب ہی کی پیروی کیا کرتے ہیں، ماں سوائے چند ایک کے۔ تو یہاں جب سعودی عرب کا اونٹ لڑکھڑانے لگا تو لازمی سی بات ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے ممالک بھی لڑکھڑا گئے، کیونکہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں تعلق رکھنا چاہتے، وہ صرف ایک کال کی ہے، ورنہ عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب بہرحال ایک بڑا ملک ہے جس کو تیل سے مالا مال، اور سعودی مفادات کا تحفظ یعنی کہ فائنینشلی طور پہ، کیونکہ ویپنز کا خریدار بھی سب سے بڑا سعودی عرب ہی تھا، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ اس عالمی دور میں معیشت کے دور میں خوف بیچا جاتا ہے، جو خوف بکتا ہے تو اسلحہ بکتا ہے، اور اسلحے کی سب سے زیادہ فیکٹریز وہ امریکہ کے اندر ہی ہیں۔ تو جو بائیڈن کے دور میں بہت بھرپور اسلحہ بکا، اور وہ اسلحہ سارا یمن میں استعمال ہوا، جو MBS نے جو 41 ممالک کی جو فوج بنائی، وہ کہا جاتا تھا مسلم ممالک کی فوج ہے، لیکن وہ یمن کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی گئی ہے، اس کی سربراہی بھی آرمی کمانڈر چیف کر رہے ہیں جو پاکستان کے یہاں سے جاب ختم ہونے کے بعد وہاں گئے تھے۔ تو اب یمن انہوں نے کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ ختم کر دی جائے، کیونکہ اس جنگ کے اندر جو مسلسل جنگ 6 سال ہو چکے ہیں، جس میں انسانی بحران سب سے بڑا وہاں پہ ہو گیا، قحط سالی وہاں پر آ گئی ہے،
اسپتال بھی وہاں پہ نہیں چھوڑے. یہ ساری چیزیں تھیں جس کے بائیڈن نے پہلے سے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا. گو کہ سعودی عرب نے پورے حد الامکان کوشش کی کہ جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات بحال کی جائیں. اسی لیے انہوں نے ٹرمپ کے آخری دور سے شروع کر دیا تھا. جو انسانی حقوق کے کارکن گرفتار تھے ان کو ہلکے ہلکے ایک ایک کر کے رہا کرنا شروع کر دیا تھا, اور اصلاحات بھی لے کے آنی شروع کر دی تھی. کہ وہاں پہ پہلے ڈرائیونگ لائسنس خواتین کو نہیں تھا, اور لوگوں کو جو نو عمر لوگ تھے انہیں بھی سزائیں دے دی گئی تھی. تو اس صورتحال میں جو بائیڈن کے ساتھ وہ منکر ہیں, انکاری ہیں کہ ان کے ساتھ اس صورتحال میں تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. تو ایم بی ایس کی پوری کوشش ہے کسی بھی طرح سے تعلقات بحال ہوں, اور لیکن ماضی کی طرح تو نہیں ہو سکتے. بہرحال امریکہ کی ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے خوف بیچ کے اس میں اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سرمایہ کاری وہاں پہ کی جاتی ہے. تو اب ایم بی ایس خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں, تو ان کی جو توجہ دوبارہ سے پاکستان کی طرف بھی آنے لگی ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ٹرمپ دور میں پاکستان کو نگلیکٹ کر چکے تھے. جو پاکستان نے جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان, معیشت تباہ حال تھی, تو عمران خان کی حکومت نے ان سے لون لیا $3 ارب. اسی طرح سے یو ای کے ساتھ بھی, تو انہوں نے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹریڈ کیا, واپس پیسے بھی لیے, 2 انسٹالمنٹ لے لی, لیکن تیسری ابھی چھوڑ دی ہے. کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ بھی مانگے لیکن نہیں لے رہے, کیونکہ ان کے حالات خراب ہیں. انہیں معلوم ہے کہ پاکستان ہی ہے کہ جس نے اول روز سے ہی ان کی حفاظت کی, خادمین حرمین شریفین کی, اور وہاں پہ پاکستان کی فوج بھی ہے, جیسے راحیل شریف بھی وہاں پر موجود ہیں. اور 70 میں تو پاکستان سے وافر مقدار میں وہاں ریٹائرڈ فوجی گئے تھے, ان کی آرمی میں بھرتی بھی ہوئے تھے ہر طرح کی. تو پاکستان کی جانب ایک بار پھر نگاہیں مرکوز کر دی گئی ہیں, اور یہی وجہ ہے جو 46 ممالک کے یہاں پہ جو امن مشن کے تحت جو مشقیں ہوئی تھی, اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے عرب ممالک کے سربراہان بادشاہ میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کا رخ کرنے لگے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ تلور ڈپلومیسی ہو یا کوئی اور بیک ڈور ڈپلومیسی ہو, اس کے تحت پاکستان کا دورہ کیا جائے اور پاکستان سے حالات بہتر بنائے جائیں. کیونکہ پاکستان بھی جس بلاک میں جا چکا ہے وہ چین کے ساتھ ہے, اور روس کے ساتھ بلکہ پھل کے جا رہا ہے. لیکن یہ سعودی عرب نے جس طرح سے اصلی خریداری امریکہ سے بھی ہو رہی تھی, پھر چین کے ساتھ بھی کچھ حد تک, اور پھر روس کے ساتھ بھی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی. اور پھر جس طرح سے قطر کے ناکہ بندی کی تھی, اس کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے. پھر وہ اسرائیل جو نیکسٹ بنا تھا, ایک چیز یاد آ گئی, جو جس طرح سے نیکسٹ بنا تھا یہ جو بائیڈن کا, نیتن یاہو کا اور ایم بی ایس کا, اس نے بھی بہت خطے کی حالات تبدیل کر دیے تھے. عرب ممالک تیزی سے اسرائیل کو اپنا رہے تھے, لیکن وہ پھر جو قطر کی ناکہ بندی کی گئی تھی, یعنی کہ مفادات کے تحت قطر کی ناکہ بندی ہٹائی گئی ہے, وہ بھی قطر کا اس لیے بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ وہ اخوان المسلمین کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جا رہا تھا, اور پھر وہ ایران کے ساتھ ان کا تعلق تھا, کیونکہ ناکہ بندی کے دور میں ایران نے بہت بھرپور ساتھ دیا, اور ترکی نے. تو ایسے موقع پر جب ان کی ہری گڈی اڑ رہی تھی, جو بائیڈن کے آتے ہی وہ کھچاؤ آ گیا ہے, اس طرح سے جو ہوا میں ان کی پتنگ اڑ رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں آئی, کیونکہ اب چاروں طرف پتنگیں آ گئی, ان کی ڈور بھی تیز ہے, تو ان کی ڈور اب ماند پڑتی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ ایم بی ایس کی پوری حد الامکان کوشش ہے کوئی تو آئے جو انہیں اس مجدار سے نکالے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کے اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے. گو کہ ان کے صحرائی اونٹ جس طرح سے مشہور تھے, ان کی چال دیکھی جاتی تھی. تو لیکن ہوا یہی ہے کہ جب آپ دوسروں کا کام بھی اپنے ذمے لے لیں گے, اور وہ کہتے ہیں نا کوا چر ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, تو یہاں پہ صحرائی اونٹ جو جن کی مثل مشہور تھی وہ اپنی چال بھول گئے ہیں, اور وہ اب پاکستان کی طرف دوبارہ سے دستک دینے شروع ہو چکے ہیں. تو حالات مزید بدلیں گے, اور ایک بار پھر پاکستان کی اہمیت اسی طرح سے جو صحرائی اونٹ ہیں ان کے نزدیک ہائی لائٹ ہونی شروع ہو گئی ہے, اور دوبارہ واپس آ رہے ہیں. تو یہی وقت ہے پاکستان کو بھی اپنی حکمت عملی کو ملک کے وسیع تر مفاد میں بنانا ہوگا, اس صورتحال کو کیش کرنا ہوگا, کیونکہ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. بہت شکریہ, خدا حافظ.